آصف سعید کھوسا۔ کیا ذاتی الزامات کا جواب دینے کے لیے اسمبلی کا فلور استعمال ہو سکتا ہے؟ جسٹس اعجاز الاحسن۔ تاثر ملتا ہے کارروائی کے ساتھ جوابات میں بھی بہتری لائی جا رہی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن۔ سامبا بینک نے مریم نواز کے حوالے سے منروا کو کیوں خط لکھا؟ جسٹس اعجاز الاحسن۔ ایشو پراپرٹی کا نہیں، ایمانداری کا ہے۔ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ سچ کیا ہے۔ جسٹس آصف سعید کھوسا۔ مریم نواز نے ثنا بچہ سے کہا وہ اپنے والد کے ساتھ رہتی ہیں۔ وہ اپنے والد کے ساتھ کب رہتی تھیں؟ جسٹس اعجاز الاحسن۔ مریم نواز تو اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن۔ مریم نواز کے تحریری جواب میں یکسانیت نہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن۔ انٹرویو میں کہا گیا ہمارا کوئی اثاثہ باہر نہیں۔ جسٹس آصف سعید کھوسا۔ مریم نواز نے ثنا بچہ سے کہا کہ میری پاکستان میں بھی جائیداد نہیں، حالانکہ ان کی زرعی زمین تو تھی۔ جسٹس اعجاز الاحسن۔ عدالت متنازع حقائق پر فیصلہ دے سکتی ہے۔ جسٹس اعجاز افضل۔ کیپٹن صفدر نے 2011 میں ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروایا۔ ٹیکس ریٹرن جمع نہ کروانے کا کیا نتیجہ ہوگا؟ جسٹس شیخ عظمت سعید۔ کیا مریم نواز کے لیے نواز شریف نے زمین انہی تاریخوں پر خریدی جن تاریخوں میں حسین نواز نے باپ کو تحفے کی رقم دی؟ جسٹس آصف سعید کھوسا۔ بظاہر لگتا ہے حسین نواز نے باپ کو رقم تحفے میں دی، پھر باپ نے یہ زمین مریم نواز کے لیے خریدی۔ جسٹس آصف سعید کھوسا۔ پھر بیٹی قانونی طور پر جائیداد کی مالک بننے کے بعد رقم باپ کو واپس کرتی ہے۔ جسٹس آصف سعید کھوسا۔ تاریخیں بہت اہم ہیں۔ ہم نے رقم کی منتقلی اور تحائف کی آمد اور جائیداد کی خریداری کی تاریخیں دیکھنی ہیں۔ جسٹس آصف سعید کھوسا۔ سیل ڈیڈ پہلے اور پھر بیان حلفی تیار کیا گیا۔ آپ خود بتا دیں کہ تاریخوں میں غلطی کو کیسے دور کیا جائے۔ جسٹس اعجاز الاحسن۔ کچھ رقم بیرون ملک سے آئی اور باپ اس رقم سے بیٹی کے لیے زمین خریدتا ہے اور بیٹی یہ رقم باپ کو واپس کر دیتی ہے۔ آپ ہمیں رقم منتقلی کے ذرائع بتا دیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن۔ مریم کو تحفے میں ملنے والی BMW کی فروخت پر 1,96,00,000 منافع کیسے ہوا؟ جسٹس اعجاز افضل خان۔ یہ عوامی مفاد کی درخواستیں ہیں اور پاکستانی شہری سچ جاننا چاہتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن۔